وہ خیر صاحب بگرام ایئر بیس کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے جس خواہش کا اظہار کیا تھا، افغانستان تو اس پر بڑی کلیئر اور اسٹرانگ پوزیشن لیے بیٹھا کہ کسی صورت بگرام ایئر بیس امریکہ کو نہیں دیں گے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ دھمکی تو دی تھی کہ اگر افغانستان نے ایسا نہ کیا تو اس کو بہت بری سزا بھگتنا پڑے گی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ ایک اور افغان جنگ مسلط کرنے والا ہے؟ یعنی عالمی منظرنامہ اگر آپ دیکھیں تو ہر برائی کے پیچھے آپ کو ٹرمپ نظر آئے گا۔ جی ابھی ہم اس کا رونا رو کے بیٹھیں کہ مشرق وسطیٰ میں وہ کیا کر رہا ہے، کس قسم کے گھنونے عمل کا حصہ ہے وہ، کس طرح اس کی ناک کے نیچے اس کے اشاروں کے اوپر نیتن یاہو جو ہے وہ دنیا میں جینوسائیڈ کی بھی ایک بدترین مثال قائم کر رہا ہے۔ یہی حال ان کا افغانستان کا ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بھول کیسے گئے کہ 2 دہائیوں تک یعنی 20 سال تک نیٹو اور امریکن فورسز کے وہاں ہونے کے باوجود ان کو وہاں سے میں کیا کہوں کس طرح بھاگنا پڑا۔ مجھے ویتنام کا یاد ہے، چڈیوں میں گئے تھے یہ، اپنی پینٹیں بھی بھول اور بوٹ پہننا بھی بھول گئے تھے، یہاں سے بھی بھاگے، خالی کر کے گئے نا، اسلحہ چھوڑ گیا پیچھے۔ یہ اسلحہ جو ہے نا یہ ایک خوفناک امریکی سازش تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ کہ یہ ابھی کابل گورنمنٹ جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر بہت ساری انٹرنیشنل دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ اسلحہ ان کے ہاتھوں میں جائے گا تو وہاں کبھی امن ہوگا ہی نہیں، آپس میں لڑ کے مر جائیں گے۔ لہٰذا دوسرا نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ اسلحہ غیر محفوظ ہاتھوں میں گیا اور پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان کا خیال یہ ہے کہ ون فائن مارننگ Americans will just walk in and take the Bagram Air Base again۔ یہ خواب چھوڑ دیں اس لیے کہ وہ زناٹے دار تھپڑ مارا ہے یہ جو ہیں ان کے ذبی مجاہد، ان کے سپوکس پرسن ہیں حکومت کے، ذبی اللہ مجاہد جی، انہوں نے کہا بیگرام ہماری سرزمین کا حصہ ہے، امریکہ سمیت کسی کو نہیں دے سکتے، ہر قیمت پر اس کا دفاع کریں گے۔ ایک بات، دوسری بات کہتے ہیں افغانستان کے کسی بھی گوشے کی طرح اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے، اس لیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کے حوالے کیا جائے۔ ذرا لینگویج ملاحظہ کریں۔ جی، جو آپ نے دھمکی کا ذکر دیا، وہ ٹرمپ نے ہفتے کے روز طالبان کو دھمکی دی تھی کہ اگر بگرام امریکہ کے حوالے نہ کیا گیا تو افغانستان کو اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ آپ ذرا فسطائیت کا لیول دیکھیں کہ ایک ملک کی سرزمین ہے، اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں سانو دے دیو، یہ ہم آئیں گے یہاں، اگر آپ نے نہ دی تو اسی تو ایسی تیسی کر دیں گے۔ ذرا اندازہ کریں یہ دنیا کی سپر پاور کے پریزیڈنٹ کی اپروچ دیکھیں ذرا۔ ایک بات، اگر افغانستان نے یہ فوجی اڈا ان کے حوالے نہ کیا، یعنی امریکہ کے حوالے نہ کیا، تو پھر اس کے بعد کوئی برا واقعہ رونما ہوگا۔ صدقے جائیں اس کا جواب۔ ٹرمپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے امریکہ کے 20 سالہ قبضے کے دوران افغانستان میں اس طرح کی بہت سی بری چیزیں اور برے واقعات برداشت کر لی ہیں، دیٹس انف، اب ہم مزید نہیں کریں گے۔ لیکن امریکنیوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر برے ایکشن کا رد عمل بھی بہت برا ہوتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی انہیں بالآخر افغانستان سے اپنی فوجیں نکال کے بھاگنا پڑا تھا۔ اب صاحب افغانی لوگ تو جو ہیں وہ آلریڈی وار ہارڈنڈ ہیں، تو اس طرح کی دھمکیوں سے مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ ڈریں گے۔ میں آپ سے عرض کروں، وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ وار ہارڈنڈ ہے، انہوں نے ایک سپر پاور کو ڈیفیٹ کی دی ہوئی ہے، شکست سے دوچار کر کے وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا ہے، اب ان کی دھمکیوں میں آئیں گے وہ۔ اور یہ تو وہ لینڈ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے گریو یارڈ آف گریٹ امپائرز۔ ایبسولوٹلی، اور آج سے نہیں، ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا جو امریکن جنرل تھے چرچل، جو بعد میں وہاں کے وزیر اعظم بھی بنے، انہوں نے یہاں پر بنیر کے پاس کر کے ایک پوسٹ کے اوپر لڑائی کی تھی افغانوں سے، لیکن الٹیمیٹلی برٹش آرمی کو یہاں سے بھاگنا پڑا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تاریخ بہت بریلینٹ ہے، اور امریکن ان کے ساتھ اس کو کہتے ہیں پنجابی زبان میں دھراؤ یا دھونس جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے۔ صاحب اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو لاجک دے رہے ہیں وہ تو یہ دے رہے ہیں کہ کیونکہ اس سے چین کے نیوکلیئر آرسنل جو ہیں وہ ان کے ایکسس میں آ جائیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چائنا اس پر خاموش ہو کر بیٹھے گا، وہ کوئی ری ایکشن نہیں دے گا، ڈائریکٹ تھریٹ کیا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جس طرح کا ری ایکشن آپ نے دیکھا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے پیچھے چائنا کی سپورٹ نہیں ہے؟ چائنا اس وقت وہاں پر بہت میسیو انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ چائنا، میں اس وقت تفصیل کا وقت نہیں ہے، 2 باتیں میں بتا دوں۔ کیا اس 3 وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ افغانستان ول ناؤ بی پارٹ آف سی پیک؟ جی، اس سے بڑی حقیقت اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کا اکنامک اور ریجنل انٹرسٹ یعنی وابستہ ہے اس سے کہ چائنا میں امریکہ کو گھسنے نہ دیا جائے، اور یہ اتنی جو زبردست قسم کی گفتگو انہوں نے کی ہے، اس کے پیچھے بس ایک ہی منظرنامہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نو میٹر واٹ کم، تھینک یو ویری مچ Mr. Trump, and thank you very much Americans, we don't want to welcome you anymore in Afghanistan۔ لیکن بخاری صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس رد عمل کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے بات کر رہے تھے وہ رک جائیں گے اور وہ ایسی کوئی کارروائی نہیں کریں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نا ہوا میں باتیں کرتے ہیں،
وہ ایک سیناریو بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا یہاں سے چائنا کی جو وہ نیوکلیر مینوفیکچرنگ فیکٹریز ہیں وہ 1 گھنٹے کی دوری پر ہیں. وہ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ یہ سب کسی نے آپ کو غلط بتایا, مس گائیڈ کیا ہے, یہاں سے کئی گھنٹوں کی دوری پر ہے. وہ کہنے کا مطلب یہ ہے, خواہشات پر کہتے ہیں نا کہ پیسے بھی نہیں لگتے اور کسی کا اجارہ بھی نہیں ہے اس کے اوپر, آپ خواہشات رکھ سکتے ہیں. مگر مجھے وہ بہت ہی پرووربیل ایک محاورہ ہے انگریزی کا, وہ یاد آ رہا ہے, if wishes were horses only beggars would ride. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب بس کرو, اوقات میں آئیں. اب آپ کا امریکہ کا اب زوال شروع ہونے والا ہے. آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں مسٹر ٹرمپ, ہی از ورڈ. اس کے ان ڈیسپریٹ ایکشنز کے پیچھے سب سے بھاری بھرکم سوچ یہ ہے کہ امریکہ از بینگ آئسولیٹڈ. اس کے ٹریڈیشنل روایتی یعنی دہائیوں پرانے جو الائز ہیں یورپین, وہ ان سے کنی کھا رہے ہیں. بھارت, انڈیا, چلیے وہ تو خیر اس کی اور ریالٹیز ہیں, لیکن یورپیز جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بڑا بھائی ہیں اور باقی سب ان کی بہنیں ہیں, جو امریکہ کہہ دیتا تھا اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے وہ. ایسا اب کچھ نہیں ہے, چاہے وہ برطانیہ ہے, چاہے وہ فرانس ہے, چاہے وہ پرتگال ہے, چاہے وہ آسٹریلیا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ملک ہے جنہوں نے ان کی مرضی اور منشا کے خلاف فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا ہے. یہ ان کی آئسولیشن کی بڑی کھلی مثال ہے. افغانستان کے اندر اگر انہوں نے کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو ایک ایسا سیناریو ہم دیکھیں گے کہ امریکن ہسٹری میں وہ پھر نصاب کی کتابوں میں پڑھایا جائے گا. وقار صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پر اس حال کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیے ہم نا اب وی آر نو لانگر امریکن سٹوجز. جی, ہم نے سلالہ پہ پہلی دفعہ ان کو سبق پڑھایا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. جب ہم نے نیٹو کا سپلائی روٹ بند کیا تھا, 1 ہفتے میں چیخیں نکل گئی تھی ان کی. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہم کولیبوریٹ نہ کریں, امریکہ یہاں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور ہم اب کولیبوریٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں. اب ہم نے جتنی مرضی محبت کر لیں ٹرمپ صاحب, لیکن ہم ماضی کے تلخ تجربوں کی صورت میں امریکنز کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, اور نہ ہمیں ہونا چاہیے. ہم اونلی یہ توقع کریں گے, میری خواہش ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حکمران جو ہیں ان کو عقل کے ناخن, ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے. کیونکہ باہر نکل کے ہمارے شہباز شریف صاحب نے پھر تعریف کر دی ٹرمپ صاحب کی, کیا بات ہے جی, وہ تو بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. اور بھائی ان کی اچھی باتوں کے پیچھے کیا منظرنامہ ہے, کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے, اس کی طرف بھی تو ذرا غور کر لیں. تو افغانستان سے امریکہ کو دور رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بھی جان ان سے چھٹی رہے گی. جی وقار صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم, ہمیں دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.